وصورها وأشكالها فقد من عناصر بموادها وصورها لكن بالله بمعنى أنها لم تخلق قط عن صورة بس وہ بات میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اہل اسلام کے نزدیک جو ہے وہ عالم بجمیع اجزائہی حادث ہے. جمیع ما سوی اللہ عالم ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ حادث ہے. آسمان حادث ہے، زمین حادث ہے، عرش حادث ہے، پانی حادث ہے، ہوا حادث ہے، حتیٰ کہ زمان بھی حادث ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اہل اسلام کے یہاں کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے ذات و صفات بری عز اسمہ کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا. فلاسفہ نے اس مسئلے میں خلاف کیا ہے. فلاسفہ گئے اس بات کی طرف کہ افلاک جو ہیں سماوات، ان کے مواد بھی قدیم ہیں، صورتیں بھی قدیم ہیں اور شکلیں بھی قدیم ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آسمان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قدیم ہیں. ان کے مادے قدیم، ان کی صورتیں قدیم اور ان کی شکلیں قدیم. ٹھیک ہو گیا. اور رہی بات کس کی؟ عناصر کی. عناصر اربع جو ہیں، مطلب آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے. اور ان سے پیدا ہونے والی جو تین چیزیں ہیں، حیوان، نبات اور معادن. حیوانات، نباتات اور معادن، موالید ثلاثہ جنہیں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی فلاسفہ کی رائے ہے کہ بنیادی طور پر یعنی جو اصول ہیں، عناصر ہیں، وہ چار چیزیں ہیں: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اور ان سے آگے جو موالید ثلاثہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہے حیوان، معدن اور نبات. جی. تو یہ جو عناصر ہیں یہ بھی قدیم ہیں، لیکن ان کے مادے اور صورتیں قدیم ہیں. مادے اور صورتیں قدیم ہیں. جو ہے افراد، یہ قدیم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. افراد قدیم نہیں ہیں. عناصر اربع کے مواد قدیم ہیں اور ان کی صورتیں قدیم ہیں. اور صورتیں جو قدیم ہیں وہ بالنوع قدیم ہیں، بالافراد قدیم نہیں ہیں. وضاحت آگے کرتے ہیں، بات میں بتاتا ہوں. اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. تو فلاسفہ اس جانب گئے ہیں. اہل اسلام میں سے ابن تیمیہ عالم کے قدم کی جانب گیا ہے. ابن تیمیہ کی یہ رائے ہے کہ عالم کے جو افراد ہیں وہ حادث ہیں، لیکن یوں کہ لا اول لہا، ان افراد کے لیے کوئی پہلا نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ مطلب ہر ایک جو ہے وہ شے سے پہلے شے موجود ہے. تو ذات بری عز اسمہ کی جو فاعلیت کا دوام اور اس قسم کی خالقیت کا دوام، اس پہ وہ جو تقریر کرتا ہے ابن تیمیہ، تو اس میں اس نے جو ہے نا وہ عالم کو قدیم بالنوع قرار دیا. اور اس پہ زیادتی یہ کہ کہا کہ یہ ائمہ مسلمین کی رائے ہے. ائمہ مسلمین میں سے کسی کی رائے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ائمہ مسلمین میں سے کسی کی رائے نہیں ہے. تو یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب بدعت ہے، جب وہ داعیہ ہو، جب وہ لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف بلانے والا ہو، تو اس کا جو شر ہے وہ کافر سے بدتر ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ وقت پہلے اس بات کو شیئر کیا تھا کہ جو کافر ہے وہ زیادہ برا ہے، کافر بدترین ہے. لیکن جو صاحب بدعت ہے، جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو لیکن وہ داعیہ ہو، وہ بدعت کی طرف بلانے والا ہو، اس کی جو بدعت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے.
یعنی ایک ہے معاملہ ما بین و بین اللہ، اس لحاظ سے کافر زیادہ برا ہے. ایک ہے ما بین و بین الناس، اس لحاظ سے صاحب بدعت برا ہے. وجہ کافر کو آپ کافر سمجھتے ہیں نا، اس لیے اس کی بات مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس کی بات آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ اس کے کفر کا اعتقاد کرتے ہیں. جو صاحب بدعت ہو اور اپنی بدعت کی طرف بلائے، داعیہ ہو، ذہن میں رکھیں یہ تو اس کو زہر کو شہد کی صورت میں پیش کرے گا نا. ٹھیک ہے نا، یہ تو برائی کو اچھائی کی صورت میں پیش کرے گا، گناہ کو نیکی کی صورت میں پیش کرے گا. اور ارباب بدعت ایسے ہی کرتے ہیں. یہی ابن تیمیہ کا اسلوب، اور یہ جو ہے نا وہ ہمارے دور کا جو ابن تیمیہ ہے، اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ بھئی اب آپ کیا کریں، آپ اپنے آپ کو سنی ثابت کریں. آپ نے مجھ پر اعتراض کیے، آپ رافضی ہو گئے، آپ اپنے آپ کو سنی ثابت کریں. اچھی چال نہیں ہے بھائی. آپ اپنے آپ کو خود کو ڈیفینڈ کریں، اپنا دفاع کریں، آپ اپنے آپ کو سنی ثابت کر کے دکھائیں. یہ بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی چال ہوتی ہے چور کی کہ دوسرے کو چور کہنے لگ جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو سکھایا گیا، سدھایا گیا. تو اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے، اہل سنت کو نجات عطا فرمائے. تو یہ ساری یہ جو گمراہی ہے اس کے گلے میں ہے، اس سے پوچھو گی. ٹھیک ہے نا. تو بات میں کر رہا تھا ابن تیمیہ کی. تو ابن تیمیہ نے کہا بھائی یہ ائمہ مسلمین کی یہ رائے ہے، عالم کے قدم نوی کی. ٹھیک ہے نا، حوادث کا کوئی اول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے جو خرابیاں لازم آتی ہیں ذہن میں رکھیں، ذات باری عز اسمہ کا فاعل بالاختیار ہونا. دیکھیں نا، جب حوادث کا اول ہو تو ذات باری عز اسمہ فاعل بالاختیار ہے، فاعل مختار ہے. حوادث لا اول لہا. آگے انشاءاللہ بات آئے گی وہاں پر، اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. پانی پلانا. تو یہ ذات باری عز اسمہ کا فاعل مختار ہونے کا یہ انکار بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بطریق ایجاب اور بطریق فیض، یہ جو فعل ہے اور صدور عالم کا بطریق ایجاب ہے، بطریق فیض ہے. ذات باری عز اسمہ کے فاعل مختار ہونے کا انکار. اور فاعل مختار ہونے کا انکار نہیں کیا جاتا، اختیار کے معنی بدل لیے جاتے ہیں. جیسے بھی حدوث کی بات کریں گے ہم، آپ سمجھ رہے ہو بات کو. تو یہ ابن تیمیہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک شخص ثابت ہوا امت مسلمہ کے لیے. اس وقت جو سعودی ہیں وہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ منافق ہو آدمی اور وہ صاحب علم ہو، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اور اسباب اس کے حامی بن جائیں، تو اسباب اس کے حامی بن جائیں تو اس کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل اسلام میں سے ایک آدمی ہے کہ جس نے عالم کے قدم کا قول کیا، قدم نوئی کا. سمجھے بات کو. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ان کو زہر کی جو پڑیا ہوتی ہے اس کے اوپر شہد لکھنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی نہیں خریدے گا. وہ جا بجا کہے گا یہ عالم جو ہے نا عالم مشاہد حادث ہے، عالم مشاہد حادث ہے. لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، یہ تو عالم کو حادث کہہ رہا ہے، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی عالم قدیم ہے، یہ عالم کے قدم کا قول کرتا ہے. نہیں سمجھے بات کو. تو یہ عالم کے ساتھ جو مشاہد کی قید ہے نا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. سمجھے بات کو. جو ہمیں نظر آ رہی ہے حادث ہے، در حقیقت حوادث لا اول لہا. اسی لیے وہ کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اس حدیث پہ اس نے کلام کی. ٹھیک ہے نا. اس حدیث پہ اس نے کلام کی. اور یہ نا ولم یکن شیء معہ، یہ تو صریح ہے نا کس میں؟ عالم کے حدوث میں.
اسی طرح دوسری جو روایت ہے کان اللہ قبل کل شیء، تو کان اللہ، اس سے مستقل رسالہ لکھا، کان اللہ قبل کل شیء، اس کی طرف اشارہ تک نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صراحتاً خلاف تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو صراحتاً خلاف تھی، اس لیے کان اللہ قبل کل شیء اس کو چھوا تک نہیں. حالانکہ اس عنوان پہ گفتگو کی اس نے، جناب عمران بن حسین وری جو حدیث ہے. تو کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اس پہ بھی گفتگو کی. اور جو روایت ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، تو اب اس کا میلان اس طرف ہے بھئی یہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، پہلے کچھ نہیں تھا. حالانکہ معہ جو ہے یہ صحت سے ثابت ہے. جب صحت سے ثابت ہے تو پھر ان کے اصولوں کے مطابق ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو بہرحال یہ ابن تیمیہ جو ہے اس کے نظریات باطلہ میں سے ایک باطل نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ کس چیز کا قائل ہے؟ وہ عالم کے قدم کا قائل ہے. اہل اسلام میں سے کوئی بھی عالم کے قدم کی جانب نہیں گیا. ٹھیک ہے؟ اور اہل اسلام کے ہاں نہ نوعی قدم ہے، نہ جنسی قدم ہے، نہ فردی قدم ہے. کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کان اللہ قبل کل شیء، هو الاول والآخر. سمجھے بات کو؟ یہ اہل اسلام کی رائے ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ بے جمیع اجزائی محدث. اب اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے اس ابن تیمیہ نے شروع کیا یہ حرکتیں چال بازوں کی شروع سے رہی ہیں، چال چلی ایسے جاتی ہے. ابن تیمیہ اور اس کا گروپ کیا ہے؟ وہ اشعریوں کو اور ماتریدیوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو سنی نہیں. چلو اب اپنے آپ کو سنی ثابت کرو. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو سنی ثابت کرتے اور ساری زندگی آپ کو اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے میں لگ جائے گی، اور یہ جو گمراہ ہیں یہ گمراہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، آپ اپنے مسئلے میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو نا وہ عیار چور ہوتا ہے، یہ جو چوری کرتا ہے آپ پہ الزام دھرتا ہے، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہیں، ثابت کریں کہ آپ مجرم نہیں ہیں. بات آپ سمجھے؟ تو یہ حرکت ابن تیمیہ کی بھی رہی، اور اس ابن تیمیہ کی بھی یہ حرکت چل رہی ہے. جی تو اب جو ہے نا ان کے جو مخالف ہیں ان کو رافضی بنا دو. ٹھیک ہے؟ ان کو رافضی بنا دو، اور چند ایک لڑکے چھوڑ دیے جو انتہائی بدتمیز قسم کے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. آپ نے ان کو سنا کیسی بدتمیزی کرتے ہیں، کس کس کو چھوڑتے ہیں. جی تو اب ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی. اب سادات کرام کا نام کس انداز میں لیتے ہیں، سادات کرام کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں، اور سادات کرام کو کس انداز میں یاد کرتے ہیں، یہ کون سی سنیت ہے؟ آپ مسلک رضا کی بات کرتے ہیں نا. مسلک رضا کیا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو، بشرطے کچھ کی بد مذہبی کفر تک نہ پہنچی ہو، تو اس کی تعظیم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ پتہ چلے نا کہ آپ اس پہ کون سا عمل کر رہے ہیں. جن سادات پر آپ کو اعتراض ہے، ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ اس جملے کو بھی نہیں سمجھے گا، ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے نا؟ پچھلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ میرے خلاف ویڈیو بنی ہے، جی چمن زمان نے مان لیا کہ میں نے پتہ نہیں ضعیف روایتیں پتہ نہیں کیا کیا پیش کی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم جو ہے نا وہ ہمارا پالا پڑ گیا جاہلوں کے ساتھ نا، تو اب ہم کیا کریں؟ اور جاہلوں کو بندہ نہیں سمجھا سکتا، نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہوتا. تو لیکن بات کیا ہے، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جن پر آپ فتوے دے رہے ہیں، جن سادات کرام پر، سوال یہ کہ کیا وہ معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں؟ یا تو آپ ان کی تکفیر کریں، صراحتاً کھل کے فتوی کفر دیں. اور اگر تکفیر نہیں کر رہے، فتوی کفر نہیں ہے، آپ کے بقول اگر وہ معاذ اللہ گمراہ بھی ہیں، تو سوال یہ کہ ان کی تعظیم ہے نہیں ہے.
آپ تو مسلک رضا کی بات کرتے ہیں نا، کون سا مسلک رضا؟ مسلک رضا یہ ہے، مسلک اہل سنت یہ ہے کہ سید اگر وہ اس کے نظریات میں جھول بھی آ جائے، کوئی آدمی ہے معاذ اللہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، کفر کی صورت میں نسب فائدہ نہیں دیتا، لیکن سید اگر معاذ اللہ اس کے نظریات میں جھول بھی آ جائے تو جب بھی اس کی تعظیم ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا، بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سا مسلک رضا ہے جس کا آپ شور مچا رہے ہیں اور آپ صرف اس وجہ سے سادات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں، آپ کے گناہ کی نشاندہی کر رہے ہیں، آپ کی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ، یہ پورا ٹولہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ سمجھیں کہ چور جو ہے نا وہ دوسروں کو کہتا ہے چور، تاکہ لوگوں کی نظر اس پر نہ جائے اور لوگ یہ بیچارے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے، نہیں ہم سنی ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے صرف نظر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بات کیا کر رہے تھے؟ تو ابن تیمیہ جو ہے، ابن تیمیہ نے بھی ایسے کیا۔ ابن تیمیہ کے جو ماننے والے ہیں، ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو غیر سنی قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ جو محتاط ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی مکمل غیر سنی نہیں ہے، بعض چیزوں میں غیر سنی ہے، اور کچھ جو ہے وہ سیدھا غیر سنی۔ اب آپ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کرتے رہیں، آپ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کرتے رہیں گے اور یہ گمراہ ٹولہ جو بیٹھا ہے نا، جو ہے نا، یہ بیٹھ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا۔ تو بہرحال اس نے، ابن تیمیہ نے وہ قول کیا، وہ بات کی کہ جس کا اہل سنت میں، اہل اسلام میں سے کوئی قائل نہیں رہا، عالم کے قدم نوی کا، عالم کے قدم کا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ابن تیمیہ کی رائے ہے، ادھر فلاسفہ کی رائے ہے، اس کا یہ بہتان ہے ائمہ مسلمین پر۔ اس نے تصریح کی ہے کئی جگہ پر، در تعارض وغیرہ اس کی جو کتابیں ہیں کہ بھئی ائمہ مسلمین اس کے قائل ہیں، وہ بتائیں ائمہ مسلمین میں سے کون قائل ہے؟ اگر فلاسفہ اس کے قائل ہیں جی، تو فلاسفہ کا قول کرنے سے ائمہ مسلمین اس کو قائل آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ائمہ مسلمین جو ہے وہ علیہ السلام میں سے سارے کے سارے فلاسفہ کو چھوڑ کے جو عالم کے حدوث کے قائل ہیں، عالم حادث ہے۔ یہ ہمیشہ سے علیہ السلام کی یہی فکر رہی ہے، انبیاء کرام کی یہی فکر رہی ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء معہ وکان اللہ قبل کل شیء۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کر خلاف فلاسفہ کے۔ اب فلاسفہ کی رائے کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں۔ فلاسفہ آپ کو، مجھے، آج کے دن کو، جی، یہ سورج کو، ان کو قدیم مانتے ہیں، کس چیز کو قدیم مانتے ہیں؟ تو مذہب کی وضاحت، کیونکہ گے وہ آسمانوں کے قدم کی جانب اپنے مواد اور اپنی صورتوں، آپ جانتے ہیں، آپ نے ہدایت الحکمت وغیرہ پڑھی، چائے پی لیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو صورت ایک جسمیہ اور دوسری یہ صورت جو بیان کرتے ہیں صورت نویہ، ٹھیک ہے نا، صورت جسمیہ اور صورت نویہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت جسمیہ اور صورت نویہ دونوں کو جسم کا جز مانتے ہیں فلاسفہ میں بالخصوص مشائی جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو افلاک ہیں، جو سماوات ہیں، وہ کہ ان کے مادے یعنی حیولے ان کے، وہ بھی قدیم، اور ان کی صور جسمیہ بھی قدیم اور صور نویہ بھی قدیم، بات سمجھے نہیں؟ اور ان کی شکلیں بھی قدیم، توجہ ہے، ان کی شکلیں بھی قدیم۔ بعض نے کہا کہ شکل کا جو عطف ہے وہ برائے تفسیر ہے، عطف تفسیری ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ شاید شکل اور صورت عرفی مراد لے کر کسی نے کہا بھئی یہ عطف تفسیری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصطلاح میں شکل میں اور صورت میں فرق کیا جاتا ہے، سمجھے نا بات کو؟ شکل کی تعریف معروف ہے کہ جو وہ ہے حاصلہ جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو،
وہ حیت جو ایک یا ایک سے زائد حدود کی احاطہ مقدار سے جو حیت حاصل ہو وہ شکل ہے. سمجھے بات کو؟ تو شکل عرف میں شکل اور صورت کے معنی اگر ایک کر دیے جاتے ہیں، وہی اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہ عرفی معنی ہے، لغوی معنی ہے. سمجھے بات کو؟ اصطلاح میں شکل اور صورت ایک نہیں ہے. صورتیں دو ہیں فلاسفہ کے نزدیک، ایک صورت جسمیہ اور ایک صورت نوعیہ. ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ شکل کے. شکل وہ حیت ہے جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شکل کہا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو جو اشکال ہیں سماوات کی، اشکال کرویہ ہے، یہ کرہ ہے آسمان، تو یہ جو اشکال کرویہ ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ قدیم ہیں فلاسفہ کے نزدیک. افلاک جو ہیں ان کے مادے قدیم، ان کے صورتیں قدیم، صورت نوعیہ قدیم، صورت جسمیہ قدیم، ان کی شکلیں قدیم. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور عناصر کے قدم کی جانب ان کے مواد اور ان کی صورتوں کے ساتھ، یعنی ان کے مادے بھی قدیم ہیں اور ان کی صورتیں بھی قدیم ہیں. توجہ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عناصر کی صورتیں قدیم ہیں تو وہ ان کے افراد نہیں، وہ قدیم بن نو ہیں. وہ کیا ہے؟ قدیم بن نو ہے. مزید وضاحت آگے آتی ہے. لیکن بن نو یعنی بشخص نہیں، بالفرد نہیں. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں. تمہید یہ ہے کہ جو صورت جسمیہ ہے یہ ماہیت نوعیہ ہے، اور جو صورت نوعیہ ہے یہ ماہیت جنسیہ ہے. تو جو ہے آپ کی بات پہ دھیان دیں. انسان بھی ماہیت ہے نا، حیوان بھی ماہیت ہے. انسان ہے ماہیت نوعیہ، مطلب اس کے تحت جو اس کی جو جزیات ہیں وہ افراد ہیں، انواع نہیں ہیں. سمجھے بات کو؟ متفقۃ الحقائق ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے ماہیت نوعیہ، کہ اس کی جو جزیات ہیں آپس میں حقائق میں متفق ہیں، اور جو ماہیت جنسیہ ہوگی اس کی جو جزیات ہوں گی وہ آپس میں وہ مختلف الحقائق ہوں گی. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو صورت جسمیہ ہے وہ ماہیت نوعیہ ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ اور جو صورت نوعیہ ہے یہ ماہیت جنسیہ ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ فلاسفہ کا جو مذہب مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عناصر کی صورت نوعیہ بھی قدیم ہے، صورت جسمیہ بھی قدیم ہے. صورت جسمیہ قدیم ہے بالنوع، اور صورت نوعیہ قدیم ہے بالجنس. صورت جسمیہ قدیم ہے بالنوع، ٹھیک ہے، اور صورت نوعیہ قدیم ہے بالجنس. بات سمجھے؟ جب یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب بنے گا اعتراض یہ ہے کہ اس نے کہا لیکن بالنوع بموادہا و صورہا، تو عناصر کے مادے قدیم اور صورتیں قدیم، لیکن صورتوں کا قدم بالنوع، صورتوں کا بات یہ کہ صورت جسمیہ کا جو قدم ہے وہ بالنوع ہے، صورت نوعیہ کا قدم بالنوع نہیں ہے، وہ تو صورت نوعیہ کا قدم بالجنس ہے. تو یہ بالنوع کہنا تو درست نہ ہوا. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے یہ ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور اعتراض سے پہلے تمہید، دو تمہیدیں مختصر. پہلی تمہید یہ کہ فلاسفہ ایک جو حیولہ ہے اس کے ساتھ دو صورتیں مانتے ہیں، ایک صورت جسمیہ اور ایک صورت نوعیہ. صورت جسمیہ ماہیت نوعیہ ہے،
یعنی اس کی جو افراد ہیں وہ متفقۃ الحقائق ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور جو صورت نویہ ہے وہ ماہیت جنسیہ ہے، یعنی اس کے جو افراد ہیں وہ مختلف الحقائق ہیں. اتنی بات سمجھے؟ یہ پہلی تمہید. دوسری تمہید یہ ہے کہ فلاسفہ کا جو مذہب مشہور ہے وہ یہ کہ جو عناصر ہیں ان کی صور نویہ بھی قدیم اور صور جنسیہ بھی قدیم، صور نویہ بھی قدیم اور صور جسمیہ بھی قدیم. لیکن صورت جسمیہ جیسے ماہیت نویہ ہے اسی طرح وہ قدیم بن نو ہے. صورت نویہ ماہیت جنسیہ ہے تو وہ قدیم بالجنس ہے. سمجھے بات کو؟ یہ ہو گئی دو تمہیدیں. ان تمہیدوں کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ صور سے مراد کیا ہے؟ صور سے مراد صور نویہ اور صور جسمیہ دونوں. لیکن بن نو یہ تو درست نہ ہوا، کیونکہ جو مادہ ہے، جو عناصر ہیں، ان کی صورتوں کا قدم، ان کی صورت جسمیہ تو قدیم بن نو ہے، لیکن صورت نویہ قدیم بن نو نہیں، وہ تو قدیم الجنس ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ کہ یہاں پر صورت سے مراد ہے ہی صورت جسمیہ. صورت سے کیا مراد ہے؟ صور سے مراد صور جسمی ہے، مطلق نہیں ہے. وَقِدَمِ الْعَنَاصِرِ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا اے صُوَرِهَا الْجِسْمِيَّةِ. صورت نویہ کا بیان نہیں کیا، مراد صورت جسمیہ ہے، اور صورت جسمیہ کے وہ قدیم بن نو ہے. نہیں سمجھے؟ تو بن نو جو کہا وہ اس لحاظ سے بھئی صور سے مراد صور جسمیہ ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ نو سے مراد جو ہے، دیکھیں یہاں پہلے جواب میں ہم نے صور میں تخصیص کی ہے، ٹھیک ہے، صور میں تصرف کیا ہے، اور صورت سے مراد ہم نے صرف صورت جسمیہ لی. دوسرے جواب میں یہ جو ہے نا بن نو، اس نو میں تصرف کریں گے کہ نو سے مراد نو حقیقی نہیں ہے، نو اضافی ہے. تو جو ہے نو سے مراد نو حقیقی نہیں ہے، نو اضافی ہے. نو اضافی میں نو حقیقی بھی آ جاتی ہے اور جنس بھی آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نو اضافی میں نو حقیقی بھی آ جاتی ہے، نو اضافی جنس بھی آ جاتی ہے. تو یعنی صورت قدیم بن نو، یعنی نو سے مراد نو اضافی ہے. تو اب صورت جسمیہ قدیم ہے نو حقیقی کے لحاظ سے، اور صورت نویہ قدیم ہے جنس کے لحاظ سے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ گو فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں، بات پہ توجہ دینا، گو فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ صورت جسمیہ قدیم بن نو ہے، اور صورت نویہ قدیم بالجنس ہے، قدیم بالجنس ہے، حادث بن نو ہے. تو جو ہے فلاسفہ اس چیز کے قائل ہیں کہ صورت نویہ قدیم بالجنس ہے، حادث بن نو ہے. وہ اس کے قائل ہیں، لیکن شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا اعتبار نہیں کیا. اب سمجھ رہے بات کو؟ اس بات کو تسلیم نہیں کیا. کیسے؟ کہ بھئی اگر وہ اس کو قدیم بالجنس کہیں اور حادث بن نو کہیں تو یہ کہنا ان کا باطل ہے. حادث بن نو ہونے کا مطلب یہ ہو گیا نا، بات پہ توجہ دیں، کہ صور نویہ یہ قدیم بالجنس ہے، لیکن ان کی انواع حادث ہیں. صورت نویہ کی نو کیا ہے؟ مثلا آگ یہ نو ہے، پانی نو ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب آگ کو آپ حادث مانیں، یہ جو انواع ہیں ان کو آپ حادث مانیں، تو آپ ان کی صور جسمیہ کو قدیم قرار دے ہی نہیں سکتے. سمجھے بات کو؟ یعنی نوے نار حادث، نوے ماء حادث، نوے ارض حادث. سمجھ رہے بات کو؟ تو انواع کو حادث قرار دے کر آپ جو ہے جو اجناس کو قدیم قرار دے رہے ہیں، یہ قدیم قرار نہیں دے سکتے.
اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا اعتبار ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ گو حدوث نوعی کے قائل ہیں، قدم جنسی کے قائل ہیں اور حدوث نوعی کے، تو ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، جیسے اگر وہ قدم جنسی کے قائل ہیں، گو حدوث نوعی کی بات کرتے ہیں لیکن حدوث نوعی نہیں، بلکہ ان کو قدم نوعی لازم ہے، اس لیے ان کے مذہب کو بالنوع کے ساتھ تعبیر کیا۔ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ دوبارہ سمجھ لیں توجہ سے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ صورت سے مراد صورت جسمیہ، تو اب بالنوع اس کا تعلق اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ نوع سے مراد نوع اضافی ہے۔ پہلے جواب میں ہم نے صورت میں تخصیص کی ہے، دوسرے جواب میں ہم نے نوع میں تعمیم کی ہے۔ نوع سے مراد عام ہے، نوع حقیقی ہو، نوع اضافی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نوع میں ہم نے کیا کی؟ تعمیم کی۔ تو اب نوع اضافی جو ہے نوع حقیقی کو بھی شامل ہے اور جنس کو بھی شامل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں در حقیقت فلاسفہ کا رد ہے۔ فلاسفہ جو صورت جسمیہ ہے اسے قدیم بالنوع کہتے ہیں، صورت نوعیہ کو قدیم بالجنس، حادث بالنوع۔ تو شارح علیہ الرحمٰن نے ان کی اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کو کیا کہا؟ قدیم بالنوع کہہ دیا، صورت نوعیہ کو بھی قدیم بالنوع کہہ دیا، کیونکہ صورت نوعیہ کو حادث بالنوع مان کر قدیم بالجنس تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو قدم جنسی کا قول کیا تو ان کو قدم نوعی لازم ہے۔ اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے جو الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے مذہب سے جو لازم ہے ان کو اس کے ساتھ تعبیر کیا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور عناصر کے قدم کے ان کے مواد اور صور کے ساتھ لیکن بالنوع، یعنی یہ قدم نوعی ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو قدم نوعی کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو صورت کے افراد ہیں، صور کے جو افراد ہیں وہ افراد حادث ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو مادہ ہے یہ مادہ کبھی بھی کسی نہ کسی صورت سے خالی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اس کو مثلا صورت ناریہ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کو صورت ہوائیہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے اس کو صورت مائیہ تھی، اس سے پہلے اس کو صورت ترابیہ تھی۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ صورتوں کا توارد ہو رہا ہے، لیکن لم تخلو قط عن صورت، کبھی بھی کسی صورت سے خالی نہیں ہوا یہ مادہ، کوئی نہ کوئی صورت اس پہ آتی رہی۔ یہ مطلب ہے افراد جو ہیں وہ حادث ہو سکتے ہیں، افراد حادث ہیں، لیکن کیا ہے وہ جو ہے مادہ کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی نہ کسی صورت سے خالی نہیں ہوا۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں بھائی، معنی کہ نہیں خالی ہوا مادہ کبھی بھی کسی صورت سے۔ جی توجہ ہے آپ کی؟ اب اعتراض یہ کہ آپ کا یہ جو فلاسفہ پر بہتان ہے، وہ فلاسفہ کے بارے میں آپ نے جو بیان کیا کہ وہ قدم کے قائل ہیں، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو تصحیح کرتے ہیں جمی ما سوی اللہ حدیث ہے، تو جو ہے جمی ما سوی اللہ حدیث ہے، تو آپ کا ان کے بارے میں بیان کرنا یہ تو بہتان کے درجے میں ہوا جب اس کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ جمی ما سوی اللہ کے حدوث کا اطلاق کرتے ہیں، جمی ما سوی اللہ حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ بتا سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اصل جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ تقسیم کرتے ہیں حدوث کی، حادث بالذات اور حادث بالزمان۔ توجہ ہے؟ حادث بالذات وہ ہے جو محتاج للغیر ہے، حادث بالزمان وہ ہے جو مسبوق بالعدم ہے۔ توجہ ہے؟ حدوث بالذات اور حدوث بالزمان۔ حدوث بالذات کیا ہے؟ محتاج للغیر، مسبوق بالعدم نہیں، محتاج للغیر، ٹھیک ہے؟ اور حدوث بالزمان کے مسبوق بالعدم، تو وہ حدوث کا قول کرتے ہیں، جمی ما سوی اللہ کو حادث مانتے ہیں، لیکن بعض کو حادث بالذات مانتے ہیں، بعض کو حادث بالزمان مانتے ہیں۔ افلاک، سماوات حادث بالذات مانتے ہیں، کیوں؟ البتہ قدیم مانتے ہیں
کس لحاظ سے؟ بے موادیہ قدیم مانتے، بے صوریہ قدیم مانتے، بے اشکالیہ قدیم مانتے. بات سمجھے نہیں؟ تو ہمارے ہاں اہل اسلام کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اس لیے حدوث کے معنی کیا، محدث کے معنی کیا کیے تھے؟ مخرج من العدم الى الوجود. حدوث کے معنی ہے خروج من العدم الى الوجود، خروج من العدم الى الوجود. تو لہٰذا احتیاج الغیر نہیں، حدوث کے معنی احتیاج الغیر نہیں ہے، وہ حدوث کے معنی بدل دیتے ہیں. اب معنی بدل کے بعد اس کہتے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ خلاصہ پھر سمجھے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو فلاسفہ کا مذہب بیان کیا ہے یہ ان پر بہتان کے درجے میں ہے، کیونکہ وہ تو قائل ہیں کس کے؟ عالم کے حدوث کے قائل ہیں. جمیع ما سوی اللہ حادث مانتے ہیں، اور اس کی تصریحات موجود ہیں ان کے پاس، ان کی طرف سے. تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ بھئی وہ حدوث کی تقسیم کرتے ہیں بالذات اور بالزمان کی جانب. بالذات یہ احتیاج الغیر، بالزمان ہے مسبوق بالعدم ہونا. سمجھے بات کو؟ تو چونکہ حدوث بالذات کا مطلب کیا ہے؟ احتیاج الغیر. وہ حادث مانتے بمعنی محتاج الغیر، اور غیر سے مراد ذات باری عز اسمہ. بات ہے ہی ذہن میں. تو بھئی سماوات کے ہیں وہ حادث ہیں، کس معنی کے لحاظ سے؟ وہ مسبوق بالعدم نہیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ محتاج الغیر ہیں. عناصر اربع حادث ہیں، کس معنی میں؟ محتاج الغیر ہیں، جو کہ ممکن ہے واجب کی جانب محتاج ہے، باقی مسبوق بالعدم نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ ہمارے نزدیک حدوث کے معنی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حدوث کے معنی ہے کہ معدوم تھا تو پھر وجود میں آ گیا، خروج من العدم الی الوجود، جیسے پہلے بات بیان ہوئی. وہاں پر بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر معنی اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ جو فلاسفہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اس پر تنبیہ ہو سکے. ٹھیک ہے؟ معنی کریں. ہاں انہوں نے اطلاق کیا ما سوی اللہ کے حدوث کے قول کا، لیکن بمعنی احتیاج الغیر، نہ کہ بمعنی اس پر عدم کی سبقت.